نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سجدہ کی فضیلت اور اس کی کیفیت، یعنی سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سجدے کی کیفیت ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں، اس کا بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی یہ ایک ایسی عادت کو بیان کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے قیام کرتے، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے، اور جو ان کی راتیں اللہ کے حضور اس کو مناتے ہوئے گزرتی اور سجدہ ریز ہوتے، تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سو یہ صحابہ کرام کی ایک شان بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے ایمان اور عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ تو سجدہ چہرے کو جھکانا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کا ذکر فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں جو وہ رب کو مناتے ہیں تو ان کی علامت ان کے چہروں سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ علق کی آیت نمبر 19 ورس 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب میں آیت کریمہ پڑھوں تو سجدہ تلاوت ہے، پھر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، تو میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کیجئے اور ہم سے قریب ہو جائیے۔ سو سجدہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اپنے سارے اعضاء جھکا دیتا ہے، اور اس سجدے کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی حکم دیا کہ حبیب سجدہ کیجیے اور میری قربت حاصل کیجیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رب کے قریب ہونا ہے تو سجدہ کرو، کہ بندہ جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت مجاہد تابعی آپ فرماتے ہیں
کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو سجدہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز کے فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض سجدہ بھی آتا ہے۔ اب سجدہ کا معنی کیا ہے اس کو آپ سمجھیے گا۔ امام ابن منظور افریقی آپ لکھتے ہیں کہ سجدہ کا معنی پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، یعنی جب آپ اپنی فوہیڈ پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ سجدہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی سجدہ کی تعریف میں چہرے کا ذکر ہوا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن وہ چہرے نور والے ہوں گے، نورانی ہوں گے، روشن ہوں گے، جو ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کی تفسیر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں پر نظر آئے گا۔ کون؟ وہ جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ایسا سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان اور عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے جو ہے وہ واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔ سو قیامت کے دن انہیں نور عطا کیا جائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس سے مراد سفیدی اور نور ہے۔ قیامت کے دن یہ سفیدی، یہ روشنی، یہ نور ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اسی لیے ابن عطیہ اوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سجدوں کی جگہ نسبتاً زیادہ روشن اور نورانی ہوگی۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ جو سجدے میں اعضاء جھک جاتے ہیں اور بالخصوص جو پیشانی ہے یہ زیادہ واضح، نورانی اور روشن ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن مومنین کو تو ویسے بھی نور عطا کیا جائے گا، لیکن سجدے کے اثر سے جو نور ہوگا وہ اس سے زیادہ نورانی ہوگا، وہ زیادہ سفید روشن ہوگا۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ جب اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو پھر خوب سجدے کرو، کثرت سے سجدہ کرو، یہ نور آج سجدے میں لے لو۔ یہ پیشانی روز قیامت نورانی ہوگی، سفید ہوگی، نور عطا کیا جائے گا۔ کب؟ جب دنیا میں رہتے ہوئے تم اللہ کے حضور سجدہ کرو گے اور کثرت سے سجدہ کرو گے۔ قیامت کے دن تو مومنین کو نور عطا کیا جائے گا، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اور رات شب بیداری کرتے ہیں، یعنی رات اللہ کے حضور قیام، رکوع اور سجود کرتے ہوئے جن کی گزرتی ہے اور کثرت سے رات کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے چہرے خوبصورت اور حسین ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی حسین ہو جاتے ہیں،
کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ رات کو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو زیادہ نماز پڑھتا ہے دن کے وقت اس کا چہرہ حسین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی خوبصورتی کب مل رہی ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ کثرت سے سجدہ کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو نور عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں تو نور عطا ہی کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن یہ یاد رکھ لیں کہ جو مومنین اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آگ ان کے جسموں کو کھا جائے گی، مگر سجدہ والی جگہ باقی رہے گی، اس کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ حکم دے گا تو فرشتے جہنم میں جائیں گے اللہ کے حکم سے، جب اس کی رحمت الہی جوش میں آئے گی تو فرشتے بھی جو پہچانیں گے وہ یہ سجدوں کے نشان سے پہچانیں گے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود، کہ ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے واضح اور نمایاں ہوتی ہیں، اس سے مراد وہ نشان ہے جو زمین پر سجدہ کرنے سے پڑ جاتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان کی پیشانیاں نور ہو جاتی ہیں، وہ دنیا میں بھی حسین ہو جاتی ہیں اور آخرت میں تو ان کو نور عطا ہی کیا جائے گا۔ اور یہ روایت سنے صحیح بخاری میں آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان سے فاصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا، سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے گا جہنم سے نکال دے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شرک نہیں کیا اور آخر وقت تک لا الہ الا اللہ پہ قائم رہا انہیں جہنم سے نکال دو۔ آپ دیکھیں کہ مومنین جہنم میں ڈالے گئے، حدیث میں غور کریں، کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن ان کا ایمان سلامت تھا، وہ لا الہ الا اللہ پہ قائم رہے، شرک نہیں کرتے تھے، توحید پہ قائم رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، اس کے سوا وہ کسی کو معبود نہیں مانتے تھے، اسی پہ قائم رہے۔ اب جب رب تعالیٰ نے حکم دیا تو فرشتے جہنم میں جاتے ہیں نکالنے کے لیے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب فرشتے جائیں گے تو جہنم کی آگ سے ان مومنین کے جسم جل چکے ہوں گے، مگر سجدہ کا اثر باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، سجدہ کا اثر باقی رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدہ کی جگہ پر آگ کو حرام قرار دے دیا ہے اور وہ اس جگہ کو نہیں جلائے گی۔ سو فرشتے کس وجہ سے پہچان رہے ہیں؟ یہ اس سجدے کی جگہ سے۔ سو بندہ مومن کو جب زندگی ملی ہے تو رب تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، نماز پڑھے، کثرت سے سجدہ کرے، سجدے لمبے کرے، اسے منائے، اس سے مانگے۔ آج یہ نور اس دنیا سے لے کے جانا ہے آپ نے، میں نے یہ روایات اس سے قبل نقل کر دی ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو سجدہ کا حکم ہوا ہے تو اس میں، اور حدیث بھی میں نے نقل کی ہے، تو کیا ہے؟ پیشانی کا ذکر ہوا ہے۔ کس کا ذکر ہوا ہے؟ پیشانی کا۔ روز قیامت جہنم سے جب
فرشتے نکالنے جائیں گے مومنین کو تو وہ کس سے پہچانیں گے؟ اسی سجدہ کے اثر سے پہچانیں گے۔ اب اگلا جو ہے وہ ٹاپک یہ یاد رکھ لیں کہ سجدہ کے اعضاء کون سے ہیں، یعنی کن اعضاء پہ سجدہ کیا جائے گا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ کہ تھوڑا سا جھک گیا ہوں یا سائڈ پہ ہو گیا یا کچھ کر لے جی یہ سجدہ نہیں۔ سجدہ وہ ہے جس کی تعلیم یا قرآن سے ملے گی یا آقا علیہ السلام کی تعلیم سے، اور آج ہمیں اشد ضرورت ہے قرآن و سنت کی طرف لوٹنے کی۔ میں اس موضوع کو اس لیے لے رہا ہوں کہ آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، آج مقتدی اماموں کو سجدے کی کیفیت بتاتے ہیں، اور اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی امام سجدہ ٹھیک نہیں کرتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی جاہل کو امام مقرر کر لیا ہے جسے سجدہ کرنا بھی نہیں آتا، جو فرض سجدہ ہے وہ کرنا بھی نہیں آتا۔ بھئی اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ غیبت کیوں کرتے ہو؟ یہ علماء کی غیبت ہے۔ یہ آپ مجھ سے آ کے بات کریں، میں آپ کو جواب دوں گا، قرآن و سنت سے دلائل دوں گا۔ اب ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ جو سجدہ کہیں وہ سجدہ ہوگا، نہیں، سجدہ ہوگا قرآن و سنت سے، قرآن و سنت سے ثابت ہوگا۔ کسی کے کہنے پہ سجدہ نہیں ہوتا کہ سجدے کی یہ کیفیت ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدے کا حکم دیا گیا۔ کتنی ہڈیوں پہ؟ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اطراف القدمین، میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اطراف القدمین، قدموں کی انگلیوں پہ سجدہ کرنا، یہ 7ویں ہڈی بنتی ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ قدموں کی انگلیوں پہ سجدہ کرنا ہے، یا پھر الفاظ کیا ہیں احادیث میں آئے ہیں والقدمین، کے دونوں قدموں پہ سجدہ کرنا۔ تو سجدہ کی کیفیت یاد رکھ لیں گے، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے۔ 2 آپ کے قدم ہو گئے، پاؤں پیر، 2 گھٹنے ہو گئے، 4 ہو گئے، پھر 2 آپ کے ہاتھ ہو گئے، 6 ہو گئے، اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی اور ناک دونوں جھک جاتے ہیں، تو یہ 7 ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ کتنی ہڈیاں بن جاتی ہیں؟ 7 ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، اہل سنت کے 4 امام، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا مشروع ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے، اور یہی شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرو، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم۔ اب آگے دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پیشانی یا ناک میں سے کسی ایک پر سجدہ کرنا فرض ہے۔ پیشانی یا ناک میں سے کسی ایک پہ سجدہ کرنا فرض ہے، اور پیشانی کے ساتھ ناک بھی لگانا سنت اور مستحب ہے۔ اگر آپ ناک لگاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سنت اور مستحب ہے، لیکن دونوں میں سے ایک پہ سجدہ کرنا فرض ہے، جبکہ فقہائے احناف میں ہی سے امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام محمد جو آپ کے شاگرد ہیں، دونوں شاگرد ہیں، دونوں احناف کے بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک بغیر عذر کے ناک پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے مستحب قرار دیا اور سنت قرار دیا، جبکہ انہی کے شاگرد جو ہے وہ اس کو ناک کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ واجب قرار دے رہے ہیں، اور اگر عذر ہے تو ناک نہ لگے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام
نے سجدہ کیا اور ناک نہیں لگائی. اور اسی طرح دوسری روایت میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے اوپر والے حصے پر سجدہ کر رہے تھے. اب میں نے آیات اور اس سے پہلے بھی روایات نقل کی ہیں. تو سجدے میں پیشانی جھکانا فرض ہے. سجدے میں پیشانی کو جھکانا کیا ہے؟ فرض ہے. اب بعض متاخرین جو مشائخ احناف ہیں جیسے امام قدوری ہیں، امام قرخی ہیں، امام جساس ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سجدے میں پیروں کا رکھنا فرض ہے. یعنی یہ بعد میں جو فقہائے احناف ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، جبکہ اس سے اوپر جو ظاہر روایہ ہے، اب یہ علمی بحث ہے ساری، امام صاحب بھی آگے ہیں، اس میں جو ہے وہ صرف پیشانی کا ذکر کیا گیا ہے. متاخرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ سجدے میں پیروں کا رکھنا فرض ہے، اور صاحب خلاصہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک پیر کا رکھنا فرض ہے. ایک پیر کا رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے جب آپ سجدہ کرتے ہو. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب مقتدی امام کے سجدے پہ اعتراض کرے اور یہ کہے کہ بھئی امام صاحب کا ایک پیر جو ہے وہ اس میں 2 انگلیاں لگتی ہیں، بڑی مہربانی جی آپ کی، آپ نے اتنی تو آپ نے جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا کہ 2 انگلیاں لگ رہی ہیں. لیکن فقہائے احناف میں سے سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایک پیر رکھنا فرض ہے، کیا آپ جواب دیں گے ان کو؟ کیوں چھیڑتے ہیں آپ علماء کو؟ یہ ابحاث آپ کی ہیں، آپ علماء کی ابحاث کو علماء تک رہنے دیں، اور کیوں غیبت کر کے آپ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں؟ میں موجود ہوں، آپ میرے پاس آئیں نا. لوگوں میں کیوں بیان کرتے پھرتے ہیں کہ جی یہ سجدہ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جاہل کو امام مقرر کر لیا ہے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، تو یہ قرب قیامت ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ دین جو ہے وہ عوام سے لیں، جو مقتدی ہیں ان سے سیکھیں، جس طرح وہ راضی ہوں اس طرح جو ہے وہ دین پہ چلایا جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور آگے دیکھیں، اب میں بیان کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بیان کر دیا، امام ابو حنیفہ نے پیشانی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے جی. آگے امام جلال الدین خوازمی وہ لکھتے ہیں کہ سجدہ کے 7 اعضاء ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے صرف ایک عضو فرض ہے، اور وہ ہے چہرہ. فرض کیا ہے؟ صرف ایک چہرہ. اور سجدہ میں باقی اعضاء جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہوا، میں نے بھی حدیث سے صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے نقل کی، جس میں دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کا زمین پہ رکھنا بیان کیا گیا ہے. یہ سنت اور مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ سنت اور مستحب ہے، کیونکہ خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. یہ احناف کا اصول ہے. امام صاحب موجود ہیں. پھر خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، وہ سنت ہے. اب آگے جائیں، میں پھر تھوڑی سی علمی، چونکہ یہ ہو سکتا ہے علماء کے پاس یہ بحث جائے گی. پھر آگے دیکھیں حدیث مبارکہ میں کے جو الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ امرت ان اسجد علی 7، کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب اس میں صیغہ امر ہے، امرت، مجھے حکم دیا گیا. یہ لفظ وجوب اور استحباب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ ظنی ثبوت اور ظنی دلالہ ہے، اس سے بھی فرض ثابت نہیں ہوتا. اب آپ سے اوپر کی بحث ہے، لیکن میں یہ بحث کر رہا ہوں تاکہ ثبوت کے طور پہ موجود رہے. اور امام زین الدین ابن نجیم حنفی آپ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کا مذہب یہ ہے کہ دونوں پیروں کا سجدے پہ زمین پر رکھنا سنت ہے، اور دونوں کا اٹھانا، اگر دونوں پاؤں اٹھا لیے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی 2 انگلیاں لگی ہوئی تھی. جی یار امام سجدے میں جاتا ہے، آپ امام کو دیکھتے رہتے کہ یہ سجدہ کیسے کر رہا ہے. حالت ہماری یہ ہو چکی ہے. اور آگے دیکھیں ملا خسرو حنفی، آپ نے بھی یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر
فرض نہ ہونے میں برابر ہیں، یعنی دونوں یہ کیا ہے، سنت ہے۔ تو اس ساری بحث سے ثابت ہوا کہ باقی اعضاء کیا ہیں، سنت یا مستحب ہے سجدہ جب ہم کرتے ہیں۔ اب آ جائیں پاؤں کی انگلیاں، جہاں پہ اعتراض اٹھتا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ نہیں لگا ہوا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب اس پہ آئیں، امام ابن عابدین شامی حنفی رد المحتار میں لکھتے ہیں کہ سجدہ میں قبلہ کی طرف انگلیوں کا متوجہ ہونا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اس کا ترک کر دینا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی انگلیاں جو ہے وہ کعبے کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ اس میں بھی وہ پیٹ لگنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور امام ابن حمام وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے سروں کا قبلہ کی طرف کرنا سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اب ساری بحث میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اس پہ عصر حاضر کے بہت بڑے امام، محدث، فقیہ، شارح، مفسر علامہ غلام سور سعیدی رحمہ اللہ تعالی شرح صحیح مسلم میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک سجدہ میں صرف چہرے کا بعض حصہ رکھنا فرض ہے۔ میں اس کو نقل کر چکا ہوں تینوں اماموں کا، اور باقی اعضاء کا رکھنا سنت ہے۔ مبسوط، ہدایہ اور بدائع ثنایا کے حوالے انہوں نے بیان کیے اس میں، اور شیخ الاسلام نے بھی یہ تصریح کی ہے۔ اور پیروں کو سجدہ میں رکھنا فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ جا کے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ سجدہ میں کم از کم ایک انگلی کا پیٹ لگانا، یعنی انگلی کا پیٹ قبلہ کی طرف ہو، فرض ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ میں کسی انگلی کا پیٹ زمین پر نہیں لگا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ وہ جو کہتے ہیں، یہ قول بلا دلیل اور باطل ہے، کیونکہ جب پیروں کا رکھنا فرض ہی نہیں ہے تو کسی انگلی کا پیٹ لگانا کیسے فرض ہو گیا؟ میں نے ان کی پوری عبارت یہاں سے نقل کر دی، اور آگے جو ہے وہ پھر انہوں نے امام ابن عابدین شامی کی عبارات بھی لکھی ہیں، اور پھر انہوں نے یہ جا کے لکھا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ بعض لوگ جو عام اردو کتابیں ہیں ان سے پڑھ لیتے ہیں، اور بعض ناپختہ ذہن متشدد لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں اور پھر اماموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے صحیح مسلم میں سارا لکھا ہے بحث، اماموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جی اے سجدہ ٹھیک نہیں کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ خطاب میرا یوٹیوب پہ بھی چڑھ جائے گا۔ میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، صرف اتنی بات یاد رکھ لیں کہ علماء سے دین کو سیکھیں۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ میرے درس میں آ کے بیٹھا کریں۔ میرا ہر روز درس حدیث بھی ہوتا ہے، درس سیرت النبی بھی ہوتا ہے، درس تصوف بھی ہوتا ہے، ہفتہ وار درس قرآن بھی دے رہا ہوں میں۔ آپ نے کتنا آ کے میری مجلس میں جو ہے وہ میرے دروس کو سنا ہے، کتنا آپ نے آ کے بیٹھ کے دین کو سیکھا ہے؟ جب آپ میری مجلس میں ہی نہیں آتے تو پھر آپ اعتراض کیسے کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔